جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ میری قوم کو کوئی نہ کوئی چاہیے، ان کو کوئی سوٹی کوئی ڈنڈا دینے والا چاہیے تو پھر ہی وہ باہر نکلیں گے. جتنا ہی عوام، مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کے سپورٹر کہیں گے کہ وہ تلے ہوئے نان کی وجہ سے پیسے دے کے اس جلسے میں آئے ہیں، یا کچھ ویسے چلے گئے اپنے لیڈر کی محبت میں چلے گئے. ٹھیک ہے، آپ ایک سیاسی محبت رکھتے ہیں اپنے لیڈر سے، آپ چلے گئے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو کیا میں باہر نکلتا اپنے حقوق کے لیے. یعنی کہ میں میاں صاحب کے استقبال کے لیے تو نکل آیا، مجھے عمران خان آج کال دے گا میں نکل آؤں گا، لیکن کیا کبھی میں اپنے حق کے لیے نکلا ہوں؟ میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے. میں پچھلے 1.5 سال سے، میں تو پاکستانی بات کر رہا ہوں، کہ میں پچھلے 1.5 سال سے اس چکی، مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہوں. میں مزید نیچے دبایا جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے حق کے لیے نہیں نکلا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی عوام میاں صاحب کے استقبال میں نکلی ہے، اتنی عوام ایک شہر میں اپنے حق کے لیے نکلتی تو ان کے مطالبات ماننا گورنمنٹ کی یا ہمارے اداروں کی مجبوری بن جاتی، وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم نے کسی کے کہنے پہ نکلنا ہے، ہمیں نواز شریف یا عمران خان نکالے گا تبھی ہم نے نکلنا ہے. اور میاں صاحب کی تقریر کی بات کریں تو میاں صاحب کو اپنا روڈ میپ واضح کرنا چاہیے تھا کہ وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اب کیونکہ قوم اس کی متحمل نہیں ہے کہ آپ ان کو لارے لگائیں، آپ ان کو کہیں گے سب اچھا ہوگا، جس طرح اس سے پہلے ہمارے پچھلے حکمرانوں نے کیا ہے کہ سب اچھا ہوگا، سب اچھا ہوگا. روڈ میپ بھی دے دیا لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں ہوا. عوام وہ مفت میں رگڑی جا رہی ہے سیاست میں، نون لیگ میں، پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی میں. لیکن ایز اے قوم ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بتائے گا تو ہم نے نکلنا ہے، ہم نے اپنے حق کے لیے نہیں نکلنا. میاں صاحب واپس آئے، ٹھیک ہے، عوام نے استقبال کیا. اگر عمران خان آئے گا اس کا استقبال کریں گے، ٹھیک ہے. سب کی کوئی ایک سیاسی محبت بھی ہوتی ہے نا، حالانکہ سیاسی محبت کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. میں ایک بات اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ جب تک مڈل کلاس بچہ سیاست نہیں سوچے گا یا مڈل کلاس بچہ سیاست میں آنے کی ہمت نہیں کرے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیاست پیسے کی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں سیاست پیسے کی ہے، لیکن ہمیں جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو کم از کم سیاست میں اتنی دلچسپی تو رکھنی چاہیے کہ وہ اندھا دھند کسی کی سپورٹ نہ کریں، اندھا دھند مکمل آنکھیں بند کر کے کسی پہ اعتبار نہ کریں. آپ نے ووٹ دیا تو آپ حق رکھتے ہیں ووٹ دینے والے سے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ہم نے آپ کو ووٹ دے کے ایک آئین کی اسمبلی میں بھیجا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ قوم کو سوچنا چاہیے. اور رہی بات نوجوانوں کی، کہ نوجوان کیوں اس میں حصہ نہیں لے رہے، سیاست کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں یا وہ کرتے نہیں. ٹھیک ہے، سیاست گندی اس لیے اتنی کر دی گئی ہے کیونکہ ہم نے جتنی دیر سیاست دیکھی ہے، میں نے اپنی ہوش میں، بے شک میں ابھی بچا ہوں، لیکن میں نے جو دیکھا، میں نے سیاست کو گندے ہوتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ووٹ بھی بکتے میں نے دیکھے ہیں اپنے حلقوں میں، اپنی عوام میں نے بکتے دیکھے ہیں اور لوگوں کو ووٹ بیچتے دیکھا ہے. اور اگر میں میاں صاحب کے جلسے کی بھی بات کروں، اگر عوام ادھر بھی گئی ہے پیسے لے کے گئی ہے یا اپنے حقوق کے لیے نہیں گئے، سارے میاں صاحب کے لیے گئے ہیں. حقوق کے لیے تب نکلتے جب پیٹرول اتنا مہنگا تھا یا باقی چیزیں اتنی آسمان کو لگی ہوئی تھی، تب کوئی نہیں نکلا. عمران خان نکالے گا، نواز شریف نکالے گا تبھی ہم نے نکلنا ہے، وغیرہ ہم نہیں نکل رہے. ہمیں پیس دو، اس سے بھی زیادہ مہنگائی کر دو، ہم نے باہر نہیں نکلنا. ہم نے اپنے حق کے لیے نہیں نکلنا، ہم نے عمران خان کے لیے نکلنا ہے، ہم نے نواز شریف کے لیے نکلنا ہے. اور یہ سیاست کی ایک خوبی ہے کہ سیاستدان وہی ہوتا ہے جس کو عوام کا استعمال صحیح کرنا آتا ہو، اور وہ سب کرتے ہیں. میں میاں صاحب کی بات نہیں کرتا، میں اوور آل سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ سب ایسے کرتے ہیں کہ ان سب کو اپنا اقتدار پہ آ رہا ہے. وہ اقتدار میں آتے ہیں، اپنے ذاتی کام زیادہ کرتے ہیں، قوم کو جتنا فائدہ دیتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. 75 سال ہو گئے ہیں ہمیں آزاد ہوئے، ہم نے جو دیکھا، ہماری جو اچیومنٹس رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. تو ہمیں ایز اے قوم سوچنا چاہیے کہ 75 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے کن کے پیچھے لگ کے. بہت سارے لیڈر آئے ہوں گے پچھلی تاریخ میں بھی اور اس وقت بھی موجود ہیں کہ جب ان کو اقتدار ملا انہوں نے کیا کیا. آج وہ کال دیں گے، سب ادھر جا کے جمع ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو استعمال کر رہے ہیں، ان کو تو کراؤڈ چاہیے، ان کو تو عوام چاہیے. لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جن کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیا کریں گے اور وہ کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو اقتدار میں بٹھایا ہے، تو ہم نے ان سے پوچھنا بھی ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے. یعنی کیونکہ یہ اس میں ہمارا قصور ہے نا، ہم مارے جائیں گے. وہ اقتدار کے مزے لوٹیں گے، 5 سال بعد پھر وہ آئیں گے، پھر ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، پھر وہ گھر چلے جائیں گے، پھر الیکشن آئے گا، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ اقتدار کی بھیک مانگیں گے، ہم دیں گے اور
پھر ہم پر ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، مہنگائی کی صورت میں ہمارے حق نہیں ہمیں ملے گا، ہمیں انصاف نہیں ملے گا. تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. آپ سیاستدان کو نہ کوسیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سیاستدان کو نہ کوسیں، کیونکہ اس نے تو سیاست کرنی ہے، اور پاکستان میں سیاست نہایت ہی گھٹیا طریقے سے ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو ہمیں ایز اے قوم سوچنا چاہیے کہ ہم جس کو سپورٹ کریں وہ اس قابل ہے، اور اگر سپورٹ کر دیا تو بعد میں ہم اس کا احتساب کرنے والے ہوں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ہم گونگے بن کے نہ بیٹھیں، کیونکہ ہم پچھلے 75 سال سے ہی گونگے ہیں. ہمارے اوپر وہ حکمرانی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اب جس طرح پی ٹی آئی والے میاں نواز شریف کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ 4 سال باہر بیٹھا رہا ہے، اور نون لیگ والے عمران خان کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا. یہ آپس میں لڑنے کے بجائے وہ خود تو سوچیں کہ عمران خان کو بھی اقتدار انہوں نے دیا، نواز شریف کو بھی اقتدار انہوں نے دیا، اور ہم نے بدلے میں ان سے کیا مانگا ہے. وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ کے دوبارہ میدان میں آئیں گے، وہ اپنی سیاست کریں گے، ٹھیک ہے، اور میں ان کی نیت پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن ان کا سیاست کرنا ایسا ہی ہے. انہوں نے سیاست کرنی ہے عوام کو استعمال کرتے ہوئے، ہم نے استعمال ہونا ہے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہم نے استعمال ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بالکل، ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ہمیں ووٹ ایک اچھے لیڈر کو، اچھے سیاستدان کو دینا چاہیے، لیکن بعد میں ہمیں پوچھنا بھی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا یا کیوں ہوا، کیسے کیا. سوال کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوچھیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے کیا کیا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، اور اگر یہ منتخب ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے کیا کرے گا. اور کوشش کریں کہ اپنے حق کے لیے بھی نکلیں. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی آ کے جگائے گا، ہمیں کوئی آ کے سہارا دے گا تب ہم نکلیں گے، اور وہ سہارے کا غلط استعمال کرے، چاہے صحیح استعمال کرے یا اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرے، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں انفرادی طور پر سوچنا چاہیے، بلکہ ہم انفرادی کو اجتماعی طور پر سوچیں کہ ہم کسی کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں بدلے میں کیا دے گا. ہم ٹیکس دیتے ہیں، بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے. اور سب تو وعدے کرتے ہیں کہ بدل دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور سوچنا چاہیے کہ ہم یہی سیاستدان رہے ہیں، اور پچھلے جو گزر چکے، میں تو ان کی بات نہیں کر رہا، کہ یہ 75 سالوں میں کیوں نہیں کر سکے جو آ جائیں، پھر سے وہ دوبارہ تاریخ دہرانے، دوبارہ وہی جذباتی تقریریں کرنے، پھر سے دوبارہ ہمیں جگانے. کیا ہم پہلے سوئے ہوئے تھے؟ اور اگر آج جاگے ہیں تو اس سے اگلی دفعہ جب وہ پھر کوئی تقریر ہوگی یا پھر کوئی الیکشن ہوگا، تب بھی وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمیں ایسے ہی کہے گا، تو کیا ہمیں آج والی تقریر یاد آئے گی کہ یہ وعدے تو پہلے بھی کیے گئے تھے. تو ایز اے قوم ہمیں سوچنا چاہیے، یہ سیاستدانوں کی غلطی نہیں ہے، سیاستدان تو ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی سیاست چمکتی ہی ایسے ہے. ہمیں قوم ہونے کے ناطے سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. خدا حافظ.